اسی طرح دوسرا جو وربو ایطالیانو آج کے اس لیسن میں ہم سمجھیں گے وہ ہوگا ایسرے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم پریزنٹ یعنی موجودہ وقت میں کس طرح استعمال کریں گے؟ ایو سونو، ایسرے سے سونو ہو گیا۔ جب میں کہوں گا کہ میں ہوں یعنی ہوں کا مطلب ہوتا ہے سونو، ٹھیک ہے۔ ایو سونو میں ہوں، تو sei تم ہو، lui è وہ ہے، noi siamo ہم ہیں، voi siete تم لوگ ہو، loro sono وہ لوگ ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ورب ایسرے ہے، ایک ہی زمانے میں بات ہو رہی ہے موجودہ وقت میں، لیکن میرے لیے سونو ہے، تمہارے لیے sei ہے، اس کے لیے اے ہے، سیامو، سیتے، سونو۔ دیکھیں مختلف اشخاص کے لیے وہی ورب ایسرے چینج ہوتا رہتا ہے، ہماری اردو بھی چینج ہوتی رہتی ہے۔ اب امپرفیکٹو یعنی ماضی میں کس طرح ہوتا ہے؟ ایو ایرو میں تھا، تو ایری تم تھے، لوئی ایرا وہ تھا، نوئی ایراوامو ہم تھے یا ہم لوگ تھے، وہی ایراواتے تم لوگ تھے، لورو ایرانو وہ لوگ تھے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یہ وہی ورب ایسرے ہے، لیکن ماضی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی بدل گیا۔ اب میرے لیے ایرو، تمہارے لیے تو ایری، اس کے لیے لوئی ایرا، ہمارے لیے نوئی ایراوامو۔ اب یہ چینج ہوا ہر شخص کے لیے۔ اب فطورو سیمپلیچے مستقبل میں کس طرح، یہی وربو ایسرے مستقبل میں کس طرح استعمال ہوگا۔ اگر میں کہنا چاہوں میں ہوں گا تو ایو سرو یعنی میں ہوں گا، تو سرائی تم ہوگے، لوئی سرا وہ ہوگا، نوئی سریمو ہم ہوں گے، وہی سریتے تم لوگ ہوگے، لورو سرانو وہ لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مستقبل میں وہی ورب ایسرے ہے، مختلف اشخاص کے لیے بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وربی میں نے آپ کو لیسن 3 میں دیے تھے، میں یہ ہر ایک ورب کو آپ کو ڈیٹیل سے ایک ایک کر کے ان پر لیسن بنیں گے، آپ انہیں پریکٹس کریں گے، جملے بنائیں گے، سمجھیں گے۔ جب ہم سارے وربی کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس کا پساتو پروسیمو کیا ہوگا؟ پساتو پروسیمو ہوگا اس کا، یہ پساتو پروسیمو وہ ٹرم ہوتی جب ایک کام ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، وائنڈ اپ کلوز ہو گیا، اٹ ہیز بین ڈن، ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے۔ مثال، اب یہ اس طرح مختلف اشخاص کے لیے پساتو پروسیمو وربو اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ایو سونو ستاتو، اب دیکھیں یہاں ستاتو وربو ستارے سے آ رہا ہے۔ یہ وربو ستارے میں نے آپ کو لیسن 3 میں سمجھایا کہ اس کا بھی مطلب ہونا ہوتا ہے، جبکہ ایس سے کا بھی ہونا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور یہ کب ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اس پر ایک ڈیٹیل لیسن بنے گا۔ وہ جب میں ہم یہ وربی ختم کرنے کے قریب آئیں گے، میں آپ کو اس سے پہلے ان دونوں کے بیچ فرق اور ان کے استعمالات پر ڈیٹیل ایک لیسن بنا کے دوں گا۔ لیکن پہلے ضروری ہے کہ ہم چند ایک وربوں کو سمجھ لیں، تب آپ کو بہتر سمجھ آئے گی جب میں وہ لیسن بناؤں گا۔ تو فی الحال آپ اس کو ایسا ہی سمجھیں کہ ایو سونو ستاتو میں ہو چکا، یا ستاتا اگر مونس ہو، لڑکی ہو کہہ رہی ہو تو ایو سونو ستاتا، او کی جگہ آ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو sei stato تم ہو چکے، lui è stato وہ ہو چکا، noi siamo stati ہم ہو چکے یا ہم لوگ ہو چکے، voi siete stati تم لوگ ہو چکے، loro sono stati وہ لوگ ہو چکے، ٹھیک ہے۔ جملوں میں کس طرح استعمال ہوگا؟ io sono عامر میں عامر ہوں، io sono میں ہوں، بس صرف عامر لگا دو، جملہ بن گیا، io sono عامر۔ اب اگر آپ اس کو منفی کرنا چاہیں جملے کو تو آپ منفی بھی کر سکتے ہیں۔ ایو نون سونو عامر، اب یہ ایو کی جگہ آپ نون لگا دو، این او این، این او این، ایو نون سونو عامر، میں عامر نہیں ہوں، ایو سونو عامر میں عامر ہوں، منفی بھی ہو گیا، مثبت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لوئی اے پاکستانو وہ پاکستانی ہے، اب یہ لوئی کی بعد آپ نون لگا دو، لوئی نون اے پاکستانو وہ پاکستانی نہیں ہے، لوئی اے پاکستانو وہ پاکستانی ہے، لوئی نون اے پاکستانو وہ پاکستانی نہیں ہے، منفی بھی ہو گیا۔ لیکن اب یہاں دیکھیں کہ یہ میں نے پریزنٹ ایو سونو لوئی اے یہاں سے اٹھایا۔ اب دیکھیں ایو ایرو لی، ایو ایرو لی، لی کا مطلب ہوتا ہے وہاں،
इयो एरो मैंने कहाँ से उठाया, इम्परफेक्टो माजी वाले से, इयो एरो की जगह मैंने लगाया ली, यानी वहां, इयो एरो ली, मैं वहां था, ठीक है, जुमला बन गया। अब आप यहां लगा दे इयो नॉन एरोली, इयो के बाद नॉन लगा दो, इयो नॉन एरोली, मैं वहां नहीं था। लोरो सरानो इन पाकिस्तान, लोरो सरानो इन पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान में होंगे। अब ये फ्यूचर का, फ्यूतुरो सेम्प्लिचे का, ये लोरो सरानो वो लोग होंगे। जुमला कैसे बनेगा, लोरो सरानो इन पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान में होंगे। मनफी करना है, लोरो नॉन सरानो इन पाकिस्तान, लोरो नॉन सरानो इन पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान में नहीं होंगे। लोरो सरानो इन पाकिस्तान, वो लोग पाकिस्तान में होंगे। जुमला बन गया। Io sono stato in America, अब ये पसातो प्रोसिमो की मिसाल है। Io sono stato in America, मैं अमेरिका में रह चुका हूँ, ठीक है। अब दरअसल हम अगर उर्दू जबान में बात करें तो हम कहेंगे कि मैं अमेरिका में रहा हूँ। अब हम दोनों इटली में साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ यार मैं भी अमेरिका में रह चुका हूँ, ठीक है। ये उस तरह का रह चुकना होता है, ठीक है। या मैं भी अमेरिका में रहा हूँ, लेकिन अभी हम इटली में हैं, मैं माजी की बात कर रहा हूँ कि मैं भी अमेरिका में रहा हूँ, या मैं भी अमेरिका में रह चुका हूँ, ठीक है, मैं भी इटली में रह चुका हूँ। ये उस तरह की बात है। io sono stato in America, मैं अमेरिका में रह चुका हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो पसातो प्रोसिमो होता है एस्टेरे का, मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा इंसान को कंफ्यूज करता है, लेकिन आप इस पर ज्यादा फोकस ना भी करें फिलहाल, कोई मसला नहीं, क्योंकि जैसे मैं ये सारे वर्बी जो मैंने आपको लेसन 3 में समझाए थे, जब मैं इनको कंप्लीट कर लूंगा तो आपको ये सारा कुछ वाजे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए होमवर्क ये है, वर्बो एसेरे में से, अवेरे से जो मैंने दिया है वो तो है ही, वो तो करना है। वर्बो एसेरे में से आप लोगों का होमवर्क है, अगेन सेम प्रोसेस, जिस तरह मैंने यहाँ जुमले बनाए, आप लोगों ने भी हर जमाने में, प्रेजेंटे यानी मौजूदा वक्त में, इम्परफेक्टो यानी माजी में, फुतूरो सेम्प्लिचे यानी मुस्तकबिल में, और पसातो प्रोसिमो, आपने इन चारों जमानों में हर एक ने एक एक जुमला बनाना है, एक एक मिनिमम, ठीक है। या बेशक आप मनफी करके बना दें, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि इयो एरो ली, मैं वहां था। आप अगर आपने देखा कि किसी ने मनफी बना दिया है, आप सॉरी अगर किसी ने नॉर्मल जुमला बना दिया है कि इयो एरोली, मैं वहां था, आप इसे मनफी करके लिख दें, इयो नॉन एरोली, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपने हर जमाने में एक एक जुमला बनाना है, चाहे वो मनफी हो चाहे वो मस्बत हो, लेकिन हर जमाने में एक एक जुमला बनाना है, और कोशिश करना है कि लोगों से मुख्तलिफ हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप ऐसे बना सकते हैं, मौजूदा वक्त में आप उठा लें कि तू sei un dottore, तुम एक डॉक्टर हो। lui è avvocato, वो वकील है। noi siamo studenti, हम स्टूडेंट हैं, ठीक है। माजी में io ero lì, मैं वहां था। io ero in Francia, मैं फ्रांस में था। noi eravamo in Italia, हम इटली में थे। अब futuro semplice में io sarò in America, मैं अमेरिका में हूँगा। तू सराय, कुछ भी लगा दो आगे। इसी तरह पसातो प्रोसिमो, तो यानी कि मैंने मिसाल भी दी है, बहुत आसान है मनफी बना करना, मस्बत करना, लेकिन सब ने हर जमाने में से एक एक जुमला लिख कर भेजना है। अगर लिखने में प्रॉब्लम है आप वॉइस मैसेज करें ग्रुप में, लेकिन बनाएं जरूर। तो इसी तरह हमने आज लेसन नंबर 4 में हमने 2 वर्बी समझी, इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। किसी का कोई भी मसला हो वो पूछ सकता है। इसी तरह हम अब फिलहाल जितनी भी वर्बी मैंने आपको लिख कर दी थी, हमने पहले वो सारी वर्बी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हम डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे, एक और पार्ट पकड़ेंगे इटालियन जबान का। तो पहले हम ये वर्बी वाले पार्ट को प्रॉपर तरीके से समझ लें, तो फिर हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे जबान के। तो सेक्शन बाय सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल आपसे जितना कहा गया है, इस वीडियोस को बार बार देखें, समझें, और इन चीज़ों को समझने का जो उसूल है, क्योंकि वर्बी तो इटालियन जबान में 1000 से भी ऊपर है, लेकिन देखें आपने, अब आप परेशान ना होना कि यार ये तो 1000 वर्बी हैं, ये तो अगर अब मैं हर ज़माने में मुख्तलिफ इंसान के लिए मुख्तलिफ ज़माने में इसकी रोटेशन मैं हर वर्ब की कैसे समझूंगा।
1000 verb ہی یاد ہو جائیں بڑی بات ہے، تو یہ تو ایک عذاب ہے ہر verb کے ہی اتنی دفعہ چینج ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، آپ نے صرف 20 سے 25 verbi italiani جو ہیں ان کو روٹیشن یاد کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے. جب آپ یہ جو میں نے آپ کو دیے ہیں نا لیسن 3 میں، جب میں یہ سارے کمپلیٹ کرا دوں گا اور آپ یہ سارے سمجھ جائیں گے تو آپ ماسٹر ہو جائیں گے اس کو گھمانے کے. اور اس کے بعد جو بھی نیا ویرب آپ کے سامنے آئے گا، بے شک اس کو آپ نے سنا بھی کبھی نہ ہو، لیکن اگر آپ نے پہلی دفعہ بھی سنا نا تو آپ اس کو آٹومیٹیکلی زمان اور اشخاص کے حساب سے گھمانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. تو آپ نے سارے نہیں کرنے، آپ نے صرف یہ 20 کرنے، باقی آپ خود کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسے کریں گے، لیکن صرف بھروسہ رکھیں اور وہ کریں جو آپ کو سمجھایا جائے. تو اس کو پریکٹس کس طرح کرنا ہے، جو بھی ویربوں پر میں ویڈیو بناؤں اس طرح کی، جب تک ہم یہ ویربی کر رہے ہیں، آپ نے لیسن کے بعد جملے تو بنانے، وہ تو آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن اس کے علاوہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، ایو سونو میں ہوں، تو صحیح تم ہو، لوئی اے وہ ہے، نوئی سیامو ہم ہیں، وہی سیتے تم لوگ ہو، لورو سونو وہ لوگ ہیں، امپرفیکٹو ایو ایرو میں تھا، تو ایری تم تھے، لوئی ایرا وہ تھا، نوئی ایرا وامو ہم تھے. اس کو اس ترتیب سے تیز تیز رٹا بھی لگانا ہے اور یاد بھی کرنا ہے. پہلے تو ویڈیو دیکھ کے سمجھیں، بہترین طریقے سے سمجھیں لیکچر کے بعد، اس کے بعد تھوڑا سا رٹا لگائیں. اس کو ہر ایک ویربوں کو تقریباً 20 سے 30 دفعہ ہر زمانے میں، جس طرح بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، پڑھیں اور سمجھیں. اور جب ہم یہ ویربی جو میں نے آپ کو لیسن 3 میں دی تھی سارے کمپلیٹ کر لیں گے، آپ خود اپنے اندر تبدیلی اور بہتری دیکھیں گے. اور جملے لازمی بنا کے گروپ میں بھیجیں، میں انہیں چیک کر کے کوئی غلطی ہوگی تو میں کریکٹ کروں گا، اور کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے مسائل حل کروں گا. تو لیسن 5 تک کے لیے اللہ حافظ.